بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، وی لاگ نمبر 2، سیرت النبی جلد سوم، پیج 284. اور ناظرین، ہیڈنگ ہمارا وہی چل رہا ہے، معجزہ قرآن. اردو زبان میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر جامع ترین کتاب سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. رائٹر اس کتاب کے ہیں علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ، علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ. جلد سوم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. جس کا جام دل شکست غم سے ہے نا آشنا، جو صدا مست شراب عیش و عشرت ہی رہا. ہاتھ جس گلچیں کا ہے محفوظ نو کے خار سے، عشق جس کا بے خبر ہے ہجر کے آزار سے. قلت غم گرچہ اس کے روز و شب سے دور ہے، زندگی کا راز اس کی آنکھ سے مستور ہے. اس کے ہم معنی دوسری آیت سورت یونس میں ہے. ام یقولون افترا قل فاتوا بسورۃ مثلہ فادعوا من استطعتم من دون اللہ ان کنتم صادقین. کیا یہ کفار یہ کہتے ہیں کہ پیغمبر نے اس قرآن کو اپنی طرف سے بنا لیا ہے؟ ان سے کہہ دے کہ اس جیسی ایک صورت تم بھی لاؤ خدا کے سوا، اور جس کو چاہو مدد کے لیے بلا لو اگر تم سچے ہو. یونس کی چوتھی آیت ہے. پھر سورۃ طور میں ارشاد ہوتا ہے کہ اس جیسی ایک ہی بات پیش کرو. ام یقولون افترا تقولہ بل لا یؤمنون فلیأتوا بحدیث مثلہ ان کانوا صادقین. طور کی دوسری آیت. کیا وہ یہ کہتے ہیں کہ پیغمبر نے اس کو گھڑ لیا ہے؟ بات یہ ہے کہ ان کو ایمان نہیں، اگر وہ سچے ہیں تو اس جیسی ایک بات بھی پیش کریں. اس امر پر تو تمام مسلمانوں کا اتفاق ہے کہ قرآن معجزہ ہے، لیکن اختلاف اس میں ہے کہ وہ کس حیثیت سے معجزہ ہے اور وجہ اعجاز کیا ہے. بعض معتزلہ کے قریب قرآن مجید کا نظام یعنی نظم کلام اسٹائل معجزہ ہے، یعنی اہل عرب کا کلام جس طرز پر اور اسلوب پر ہوا کرتا تھا، قرآن مجید نے ان کو چھوڑ کر ایک اور بدیع طرز اور عجیب اسلوب اختیار کیا جو عرب میں موجود نہ تھا. ان کے کلام کا تمام تر نمونہ شعر تھا. قرآن مجید کے نثر کا ایک اسلوب اختیار کیا. کہانان عرب کا کلام بھی نثر ہوتا تھا، مگر اس میں تکلف آورد تھا. قرآن مجید نے نظم و نظر کے درمیان ایک ایسا پسندیدہ اسلوب اختیار کیا جو بلغائے عرب کے تخیل میں نہ تھا. قرآن کے مطالعہ مقاطع اور فواصل، یعنی جس طرح قرآن کسی بیان کا آغاز اور اس کا خاتمہ کرتا ہے اور جس طرح ایک ایک آیت کو توڑتا جاتا ہے، وہ حد اعجاز میں داخل ہے. نمبر 2، معتزلہ سے جہز اور تمام شاعرہ قرآن مجید کو فصاحت و بلاغت کی حیثیت سے معجزہ قرار دیتے ہیں. نمبر 3، نظام معتزلی اور ابن حزام ظاہری یہ اعتقاد رکھتے ہیں، اور امام راضی بھی اس کو قرب الصواب کہتے ہیں کہ قرآن مجید کا اعجاز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے تمام بلغائے عرب و عجم کی زبانیں اس کے مقابلے میں گنگ کر دیں، اور اس لیے وہ اس کا جواب نہیں لا سکتے. نمبر 4، بعض متکلمین کے نزدیک وجہ اعجاز قرآن مجید کا اظہار غیب اور پیشن گوئیاں ہیں جو انسان کے حیاتہ امکان سے باہر ہیں. نمبر 5، بعض علماء کہتے ہیں کہ قرآن مجید کا اعجاز یہ ہے کہ وہ لوگوں کے دل کے چھپے ہوئے اسرار کو فاش کرتا تھا جو انسانی دسترس سے باہر ہے. ناظرین، یہ ویلاگ نمبر تھا 2. انشاءاللہ اس کا بقیہ حصہ ہم پوائنٹ نمبر 6 آپ کے سامنے رکھیں گے. ویلاگ نمبر 3 میں ویلاگ نمبر 2 ہمارا کمپلیٹ ہوا. بقیہ حصہ رکھیں گے مگر ویلاگ نمبر 3 میں.
احمد ہے، محمد ہے، وہی ختم رسل ہے، مخدوم و مربی ہے، وہی والی کل ہے، اس پر بھی نظر سارے زمانے کی لگی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، والشمس ضحیٰ چہرہ انور کی جھلک ہے، واللیل سجا گیسوئے حضرت کی لچک ہے، عالم کو ضیاء جس کے وسیلے سے ملی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، والشمس ضحیٰ چہرہ انور کی جھلک ہے، واللیل سجا گیسوئے حضرت کی لچک ہے، عالم کو ضیاء جس کے وسیلے سے ملی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے۔